آج کی نشست میں ہم عیسائیت کی ارتقاء کے بارے میں بات کریں گے کہ قرون وسطیٰ میں کرسچینٹی کی کس طرح رائز ہوئی۔ یہ ہم تو جانتے ہیں تھرو آؤٹ ہسٹری کہ ہمیشہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مختلف مذہب موجود تھے۔ تمام تاریخی گواہ ہیں، چاہے وہ یونانیوں کی ہوں چاہے وہ رومنوں کی ہوں، تمام تاریخ میں یہی تھا کہ زندگی کو کیسے بہتر بنایا جائے، یعنی موجودہ زندگی کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ مثال کے طور پہ یونانی کہتے تھے کہ موجودہ زندگی میں تحصیل علم اور حسن کی تلاش، یہ دو بہترین چیزیں ہیں، مقصد ہیں زندگی کے لیے۔ اسی طرح بعض ایسے مذاہب تھے جو سختی برداشت کرنے کو ہی سمجھتے تھے کہ یہ اعلیٰ ترین مقصد ہے، لہذا وہ اپنے فالوورز سے امید کرتے تھے کہ وہ کم کھائیں گے، کم پئیں گے، کم سوئیں گے، کم کپڑے پر سردی گرمی جو تکلیف میں رہیں گے، زنجیروں سے جکڑے رہیں گے۔ بعض مذہب اس میں آئے کہ نہیں، کہ بہادری اور ہمت جرت یہ زندگی کا حسن ہے۔ ان تمام چیزوں میں آپ دیکھیں گے گریک اور رومن اور جو بھی مذہب آئے بت پرستانہ، بنیادی مقصد تھا ابھی اور آج کے بارے میں، کہ دنیا میں آج اور ابھی ہماری زندگی اچھی گزرے۔ اس میں کرسچینٹی ایک نیا آواز تھی۔ کرسچینٹی نے کہا کہ نہیں، آج اور ابھی سے بحث نہیں ہے، بلکہ آخرت سے بحث ہے، مرنے کے بعد سے بحث ہے۔ اصلی زندگی شروعات ہوگی مرنے کے بعد سے، دنیا میں کوئی زندگی نہیں۔ یہ اب تک کے تمام فلسفوں پہ، جتنے بھی بت پرستانہ فلسفے اور مذہب تھے، ان پہ سب سے حاوی تھا۔ 5ویں صدی تک مغرب میں بالخصوص کرسچینٹی بہت پھیل چکی تھی، اور کیونکہ رومن امپائر، رومن بادشاہ کانسٹنٹائن نے کرسچینٹی قبول کر لیا تھا، تو اس کے بعد سے باقی 300 سال تک رومن گورنمنٹ سرکاری طور پہ بھی عیسائیوں کو سپورٹ کرتی رہی، اور عیسائی سپورٹ میں آتے رہے۔ اور یورپ میں جو وحشی اقوام تھیں، جو بت پرست اقوام ابھی بھی بچ گئی تھیں، وہ اس تیزی سے منظم نہ ہو رہی تھی جتنا عیسائی منظم ہو رہے تھے۔ 12ویں سنچری آتے تک یورپ میں کیتھولک چرچ کا پورا ہولڈ ہو چکا تھا۔ جو شخص بھی تھا وہ عیسائی تھا اور کیتھولک چرچ کا ماتحت تھا۔ باربرین وحشی اقوام انگلینڈ میں، فرانس میں، ناروے میں اور جرمنی میں جتنے بھی تھے، وہ طاقتور نہ رہے تھے۔ چرچ کی آرگنائزیشن بھی اس وقت بڑی سمپل تھی۔ لوگوں کو کنورٹ کرنے کے لیے، دین عیسائی کے تحت لانے کے لیے مختلف لوگ جاتے تھے، دور دور وہاں کام کرتے تھے۔ جن علاقوں میں کام کرتے تھے، عیسائیوں کو، وحشی اقوام کو کنورٹ کرنے کے لیے، اس علاقے کے جو ہیڈ کو بشپ کہتے تھے۔ بشپ جو تھے اس ایریا کے کرتا دھرتا تھے۔ 16ویں صدی آتے تک، 5ویں صدی سے 16ویں صدی آتے تک، یہ بشپ بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ بشپ روم کا بشپ آف روم، اینٹیوک، کانسٹنٹینوپل، الیگزینڈریا، جیروسلم، یہاں کے جو بشپ تھے
وہ بے انتہا طاقتور تھے اور ان کی آواز سنی جاتی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بشپ بڑا اور چھوٹا نہ تھا، سب یہ ایکول اتھارٹی رکھتے تھے، یہ کسی کی دوسرے کی حاکمیت قبول نہ کرتے تھے۔ تو ان بشپ کے نیچے جو ہوتے تھے وہ پریسٹ کراتے تھے، جو عام عیسائی کے مرنا جینا بیپٹائز کرنا، اس کو عیسائی بنانا، اس کے مرنے کے بعد کفن دفن، یہ سارے کام کرنا یہ پریسٹ کے ذمہ تھا۔ اور پریسٹ جس علاقے میں ہوتا تھا اس علاقے کا چاہے کسان ہو چاہے بادشاہ ہو، سب اس پریسٹ کے نیچے آتے تھے، اس کی حاکمیت کے تحت، اسی کے تحت زندہ رہتے تھے، اور اسی کے اگر مر جاتے تھے تو اسی کی ہدایت کے مطابق دفن کیا جاتا تھا۔ اب ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ 16ویں صدی تک عیسائیت کافی مضبوط ہو چکی ہے، لیکن بیربیرینس اتنے مضبوط نہ تھے، ان کی بھی حکومتیں تھیں جرمنی میں تو، لیکن وہ اتنی طویل عرصے کی نہ ہوتی تھی جو عیسائی حکمران ہوتے تھے۔ اب بشپ میں جو روم کا بشپ تھا وہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ سب سے بڑا بشپ ہے، دوسرے نہیں مانتے تھے، لیکن آخر چل کے بعد میں یہ طے پایا کہ سینٹ پیٹرک اور سینٹ پال چونکہ روم میں آ کے رہ چکے ہیں، اور سینٹ پیٹرک نے تو باقاعدہ وہاں پہ چرچ بھی بنایا تھا، لہذا اس کو اہمیت دی جائے، اور انہوں نے بشپ آف روم کو پاپا لیٹن لفظ خطاب دیا، یعنی پوپ۔ پوپ پھر تمام بشپوں کا، ان تمام چرچ کا سربراہ بن گیا، سربراہ ہو گیا کیتھولک چرچ کا۔ تو دوسرے الفاظ میں روم تو اس سے پہلے بھی 1000 سال تک مغربی اقوام کا ہیڈ کوارٹر تھا جب رومن امپائر تھا۔ اب رومن امپائر کا نام بدل کر رومن کیتھولک ہو گیا، اب کرسچینٹی آ گئی تھی، لیکن ہیڈ کوارٹر وہ روم رہا۔ اس میں بڑے بڑے پوپ بھی آئے، طاقتور پوپ بھی آئے، لیکن پوپ گریگری 1 کا نام زیادہ اہمیت کا ہے کہ یہ اچھا سیاستدان، منتظم اور تھنکر تھا۔ اس نے بربرینس کو خاص طور پہ مغرب میں کنورٹ کرنے کے لیے مختلف اسپیشل گروپ بنائے جن کو مشنریز کہا جاتا ہے، اور ان مشنریز میں جو لوگ کام کرتے تھے ان کو مونک کہا جاتا تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ جا کے کنورٹ کریں۔ یا ہرمٹس وہ لوگ تھے جو الگ تھلگ گروپوں میں رہتے تھے، خدا کی عبادت میں غرق ہوتے تھے، اچھی چیزوں کو پسند کرتے تھے، کم کھاتے تھے، روزے رکھتے تھے، اور زندگی کو سختی سے گزارتے تھے۔ تو یہ لوگ جو تھے ان میں بڑے بڑے انتہا پسند بھی تھے۔ مثال کے طور پہ سینٹ سائمن اسٹائلائٹس ہیں جنہوں نے 50 فٹ اونچا پلر بنوایا اور طویل عرصے تک اس پہ رہے۔ اتنی جگہ تھی اوپر کہ آدمی کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے، لیٹنے کی جگہ نہ تھی، اور تھوڑا سا سر پہ سائبان تھا تاکہ دھوپ سے اور بارش سے بچا جا سکے۔ تو ان کے جو معتقد تھے وہ سیڑھیوں کے ذریعے ان کو کھانا اور پانی پہنچا دیتے تھے، سالوں سال رہے اور خدا کو یاد کرتے رہے۔ ایسے کئی پلرز، کئی ایسے ٹاور بن گئے جہاں پہ یہ ہولی مین، مقدس لوگ بیٹھ کے خدا کی عبادت کرتے تھے۔ انہی مقدس لوگوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اس کو مزید آرگنائز کیا اور ایک گروپ کی شکل میں رہنے لگے۔ جب یہ گروپ کی شکل میں رہنے لگے تو جس عمارت میں یہ رہتے تھے اس کو یہ کہتے تھے مونسٹریز، خانقاہیں۔ مونسٹریز میں یہ کئی مونسٹریز بنی تھرو آؤٹ یورپ۔ اس میں سینٹ بینیڈکٹ کا نام بہت مشہور ہے۔ یہ
پہلا بینیڈکٹ تھا جس نے باقاعدہ رولز اور ریگولیشن بنائے کہ مونسٹریز میں جو مونک آئیں گے رہیں گے ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے کس طرح آرگنائز طریقے سے گزرے گا. یہ بہت بڑا مونسٹریز بن گیا، لوگوں نے بڑے ڈونیشن دیے، اور دوسری جنگ عظیم میں یہ بمبارڈمنٹ میں ختم بھی ہو گیا تھا، لیکن دوبارہ بن گیا ہے. اب 1100 سال سے یہ خانقاہ ابھی تک کام کر رہی ہے. تو سینٹ بینیڈکٹ نے جو رولز ریگولیشن بنائے اس میں سے 3 رول بہت اہم ہیں. وہ ہے واو آف حلف ہے کہ نمبر 1 کہ واو آف چیسٹٹی، آپ شادی نہیں کرے گا. جو مونک جا کے مانسٹری میں رہے گا وہ شادی نہیں کرے گا، صرف عبادت کرے گا. واو آف پاورٹی، جو مانسٹری میں جا کے رکھے گا کوئی چیز اون نہیں کرے گا، حتیٰ کہ قلم بھی اس کا اپنا نہ ہوگا. اسپون جس سے کھاتا ہوگا وہ بھی اس کا اپنا نہیں ہوگا. اور تیسرا تھا تو واو آف اوبیڈینس، اطاعت گزاری، جو ان کا ہیڈ ہوگا اس کی اطاعت کریں گے. تو طریقہ کار یہ ہوتا تھا، یہ مونک آپس میں کسی اچھے کو، منتظم ٹائپ کو، عبادت گزار کو اپنا بنا لیتے تھے ہیڈ، جس کو کہتے تھے ایبٹ. پھر وہ مرتے دم تک ان کا ہیڈ رہتا تھا. اس کا انتخاب تو الیکشن سے ہوتا تھا، لیکن وہ کام جو کرتا تھا وہ ان کے مشورے کا پابند بھی نہ تھا، لیکن مشورہ لے لیتا تھا، لیکن اس کا حکم فائنل حکم ہوتا تھا جس کے خلاف کوئی اپیل نہ ہوتی تھی. کام کی تفصیل اس طرح ہوتی تھی، منٹ ٹو منٹ ڈیٹیل ہوتی تھی کہ اتنے صبح کو پریئر ہوگی، اتنے دوپہر میں ہوگی، اتنے رات میں ہوگی، شام میں ہوگی، ساری ڈیٹیل ہوتی تھی. اسی طرح گارڈننگ ہوگی، صفائی ہوگی بلڈنگ کی، برتن دھوئے جائیں گے، کپڑے دھوئے جائیں گے، منٹ ٹو منٹ تفصیل ہوتی تھی. اور اس میں یہ نئی بات کی گئی، سینٹ بینیڈکٹ نے کہا کہ صرف عبادت ہی عبادت نہیں ہوگی، جو بھی کام کیا جائے گا وہ عبادت ہوگی. اصل اگر کوئی باغبانی کرتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، کوئی کھانا پکاتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، کوئی گٹر صاف کرتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے. تمام عبادت، ان سب کو عبادت کہا گیا. عبادت کی مختلف شکلیں، یہ جو مختلف منسٹریز بنی، ان کی زمین، ان کے چاروں طرف زمین ہوتی تھی. کبھی زمین کا کوئی مالک نہ ہوتا تھا، یا اگر مالک ہوتا تھا تو وہ چرچ سے اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے وہ ان کو ڈونیٹ کر دیتا تھا. یہ چرچ کی زمینیں عموماً بنجر ہوتی تھیں یا دلدلی ہوتی تھیں. تو چونکہ انہوں نے کام تقسیم کر رکھے تھے اور زیادہ تر اپنی ضروریات کی تمام چیزیں یہ مونک خود پیدا کرتے تھے، سبزی سے لے کر، گیہوں سے لے کر، اپنے جانوروں کے لیے چارہ، اور تمام چیزیں جو تھی وہ انہوں نے زمین سے پیدا کرنا ہوتی تھی. تو بڑی محنت کرتے تھے، دلدلی زمینوں کو ٹھیک کرنا، بنجر زمین کو آباد کرنا. اس سلسلے میں عام کسانوں سے زیادہ محنت ہوتے تھے. یہی وجہ ہے کہ یورپ میں یہ عرصے تک چرچ کی جو زمین تھی، مونسٹری کی زمین تھی، یہ ماڈل فارم تھی. لوگ دور دور سے دیکھنے آتے تھے کہ پادری لوگوں نے کس طرح ان کو آباد کیا ہے. مونسٹریز میں ایک اور کام بھی تھا ان کا کہ یہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس تو نہ تھا، تو یہ کاپی کرتے تھے، نقل بناتے رہتے تھے. قدیم یونان کے فلسفے کو، گریک یا رومن، لیٹن جو تھی، جو تھی، ان کو بہت پرانے ریکارڈ تھے جو بھیڑ کی کھال پہ اور بکری کی کھال پہ لکھے گئے تھے، ان کو یہ نقل کرتے تھے. اس طرح سینکڑوں کاپیاں بنتی تھیں. پھر یہ سینکڑوں کاپیاں دور دور تک قیمتاً فروخت ہوتی تھیں. تو اسی طرح بعض ایبٹ اور بعض مونک ایسے کرتے تھے کہ ڈیلی اپنے روزمرہ کے اخراجات لکھتے تھے، واقعات لکھتے تھے، سال بہ سال علاقے کے واقعات لکھتے تھے. تو کافی پاس ہسٹری ہمیں یورپ کے ان کے مونسٹری سے بھی مل جاتی ہے. صرف یورپ میں نہیں، جہاں جہاں مونکس گئے پوری دنیا میں. اسی طرح یہ مونسٹری جو تھیں
सराय भी थी, जिस आदमी को पास कहीं रात को ठहरने का ना हो तो मुसाफिर जाकर ठहर सकता था, उसको खाना भी मिलता था और रात बसर करने की जगह भी। और अगर मुसाफिर की माली हालत ऐसी ना होती थी कि वो खाने की कीमत दे सके या रात ठहरने के पैसे दे सके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी रह सकता था। क्योंकि सेंट बेनेडिक्ट का कॉल था कि मॉनेस्ट्री के दरवाजे पे जो शख्स भी आया है, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का परतव है, इसको वेलकम कहें। तो बीमार और जख्मी लोग भी आते थे मॉनेस्ट्रीज में, इनके भी इलाज मुआवजा होता था, सेहतियाब हो जाते थे। सेहतियाब होने के बाद ये डोनेशन भी देते थे, बाज तो अपनी जायदादें मॉनेस्ट्री के हवाले कर देते थे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जनरेशन टू जनरेशन, ये मॉनेस्ट्रीज बहुत वेल्दी हो गई, बहुत अमीर हो गई, रिच हो गई। इसमें ये सही है कि मोंग का कोई मालिक न था, एबट के पास कुछ न था, ये पेनीलेस थे, लेकिन इनकी जो मॉनेस्ट्री थी, इनकी जो बिल्डिंग थी, उसके नाम पे सारा ही जमा हो गया था। तो इन मॉनेस्ट्रीज से दूर दूर तक कन्वर्ट करने के लिए बारबेरियंस को भेजा गया। मिसाल तौर में इंग्लैंड में भेजा गया, जिसको सेंट अगस्टाइन को। तो वो उसने जाके इंग्लैंड के एक चीफ से, जो बुतप्रस्त था, उससे दोस्ती कर ली। उसने उनको कंटरबरी में जमीन दे दी, टुकड़ा अपना बनाने के लिए, ताकि वो अपना मॉनेस्ट्री बना सके। आज वो चर्च ऑफ इंग्लैंड की जगह है, वो आप चर्च ऑफ इंग्लैंड कहलाता है। इसी तरह एक चीफ को भेजा गया जर्मनी में, बोनीफेस को। तो उसको डरा रखा था बुत परस्तों ने कि ये मुकद्दस दरख्त है, इसको कोई छुएगा या काटेगा तो फौरन मर जाएगा। तो यहाँ पे सेंट बोनीफेस ने कुल्हाड़ा लेकर उसको, दरख्त को काट दिया। जब उन लोगों ने देखा कि ये तो दरख्त कट गया और इसको कुछ हुआ नहीं, तो सारे जर्मनी जो था वो क्रिश्चियन हो गया। इसी तरह एक मॉन्ग, मशहूर मॉन्ग, तो सेंट पैट्रिक, उनको भेजा गया आयरलैंड। तो आयरलैंड में सांप से चीफ बहुत तंग था, उनका ट्राइबल चीफ। तो उन्होंने ऐसा कोई हिकमत की या ऐसी दुआ पड़ी कि सांप आयरलैंड से निकल गए और वो चीफ जो है ईसाई हो गया। ये चंद वाकयात हैं। थ्रू आउट दुनिया भर में ये मिशनरीज भेजे गए। जो मॉन्ग थे उनको इन मिशंस में भेजा गया ताकि क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे। तो आज की नशिस्त में हमने ये देखा कि पहली सदी से लेकर 5वीं सदी तक ईसाइयत का बिल्कुल इब्तदाई दौर रहा, जब वो कंस्टेंटाइन ईसाई हुआ, और फिर बाद में उसके मुतल्लिकीन ने 300 साल तक चलाया, ईसाइयत को सपोर्ट किया। और 5वीं सदी के बाद ये वहशी अक़वाम से लड़ते रहे यूरोप में, और उनके मुकाबले में मुनज़्ज़म होते गए। 16वीं सदी तक आते करीब करीब जो रोम में, इन पूरे मगरिब में वहशी अक़वाम अब इनके लिए इतना खतरा न रह गए थे। तो ये थी ईसाइयत की कहानी क़ुरून वस्ता में, मिडिवल एज में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।